22 مارچ کو جمعے کے دن یہ جو المناک واقعہ فیصل آباد میں پیش آیا، 22-23 سال کی ایج کا وہ جو افطاری لینے کے لیے جاتا ہے اور جس میں وہ اپنی جان دھو بیٹھتا ہے، تو ایز اے نیشن یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے اور اس طرح کی کئی دہائیوں سے اس طرح کے واقعات ہم دیکھتے آ رہے ہیں۔ اس کی مکمل ذمہ داری اس طبقے پہ عائد ہوتی ہے، اس بزنس مین پہ عائد ہوتی ہے، اس انڈسٹریلسٹ پر عائد ہوتی ہے کہ جو اس طرح کی ڈور بنانے میں اور اس طرح کی سند لگانے کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ملک کی اکنامک گروتھ ہو رہی ہے یا اس طرح کوئی بزنس ایکٹیویٹی پرفارم ہونی ہے۔ تو گورنمنٹ کی طرف سے پابندی لگائی گئی ہے۔ یہ جو ایکٹ ہے کائٹ فلائنگ ایکٹ، یہ 2001 میں آیا ہے اور اس پہ جو آج سے 10 سال پہلے سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اس پہ مکمل پابندی عائد کی ہے کہ اب آپ نے اس طریقے سے اکنامک ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے، آپ نے اس طریقے سے قوم کو ترقی کی راہ پہ لے کے جانا ہے جس میں کسی کی جان مال عزت آبرو خطرے میں ہوگی۔ کہ عوام سے میری یہ گزارش ہے کہ اب آپ کی انجوائمنٹ کے لیے آپ کے پاس آپ کے اپنے منورنجن کے لیے آپ کے اپنی انجوائمنٹ کے لیے کیا کوئی بھی اور ایکٹیویٹی نہیں رہ گئی، کوئی اور کھیل نہیں رہ گیا کہ ان کی اس غفلت کی وجہ سے یہ جو ڈور مافیا ہے اور یہ جو بگڑی ہوئی عوام ہے جو اس کے نتیجے میں ہونے والے یہ جو واقعات ہیں تو اس کے نتیجے میں یہ جو دیت ہے وہ بھی انہیں کے سر پہ ہونی چاہیے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ نہیں، یہ جوڈیشری کا کام ہے، آپ نے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا۔ رسولنا بالبینات کہ ہمارے جو پروفٹس ہیں، ہمارے میسنجرز ہیں، وہ کلیئر ڈائریکٹیوز اور کلیئر پروفز کے ساتھ، بینات اور روشن نشانیوں کے ساتھ وہ ان کے پاس آئیں۔ ثم ان کثیرا منہم بعد ذلک فی الارض لمسرفون، لیکن اس کے باوجود وہ کیا کرتے ہیں کہ زمینوں میں وہ سب سے زیادہ زیادتی کرنے والے ہیں۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3490 میں ارشاد فرمایا کہ جو اس طرح کا ناحق قتل ہوتا ہے اس کی جو دیت ہوگی تقریباً 100 اونٹ ہوگی اور اس میں سے بھی 40 حاملہ ہوں گے۔ یہ ان لوگوں سے لینی چاہیے کہ جو انجوائمنٹ کے لیے جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں اور دوسروں کی لائف جو ہے وہ سٹیک پر لگاتے ہیں۔ امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری وفات ہے 256 ہجری، اور سنن ابو داؤد میں ایک اور حدیث پاک ملتی ہے 3468 کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ بخش دے گا لیکن سوائے شرک کے، اور نمبر 2 ناحق کسی کی جان لیے جانے والے جرم کو۔ آج لوگ کسی کی جان لیتے وقت ایک منٹ نہیں سوچتے، ایک سیکنڈ نہیں سوچتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج کون سا دن ہے؟ تو صحابہ کرام خاموش رہتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے یہ کون سا شہر ہے؟ تو صحابہ کرام پھر خاموش رہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کا آپ ادب ملاحظہ کیجئے کہتے ہیں، اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم اس لیے خاموش ہوئے کہ شاید آقا علیہ الصلوۃ والسلام نام ہی تبدیل کر دیں، کیونکہ آپ جو نام رکھیں گے آج کے بعد وہی نام رکھا جائے گا۔ آپ اگر کسی چیز کے بارے میں آمادگی ظاہر کر دیں تو آج کے بعد وہی شریعت ہوگی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں بھلا یا رسول اللہ، بالکل ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر پوچھتے ہیں کیا یہ حرمت والا شہر مکہ نہیں ہے؟ جس طرح یہ دن، یہ مہینہ یعنی 10 ذوالحجہ کا یہ دن اور ذوالحجہ کا یہ مہینہ اور حرمت والا یہ شہر، یہ تینوں حرمت والی چیزیں ہیں، اسی طرح اے لوگو کسی مسلمان کی جان مال عزت آبرو اسی طرح تم پر حرام ہے۔ اس کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کمپیریزن اس وجہ سے کروایا ہے کہ دیکھو کہ کسی مسلمان کی جان مال عزت آبرو ان مقامات سے بڑھ کر ہے۔ یہ چلے ہم اس چیز کے بارے میں کوئی شرعی فتویٰ نہیں لگاتے، یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ کھیل حرام ہے، لیکن ہر کھیل کے کوئی ایٹیکیٹس ہیں، اس کو کچھ پرفارم کرنے کے کچھ رولز ہیں، کچھ قوانین ہیں۔ آپ کم از کم ان کی پاسداری تو کیجئے کہ کسی بھی کھیل کی قیمت وہ کسی کی جان نہیں ہو سکتی، کسی کا مال نہیں، کسی کی زندگی نہیں ہو سکتی۔ تو کیسی جمہوریت، کیسا انصاف، کیسا معاشرہ اور کیسی ترقی؟ لگے گی آگ تو گھر آئیں گے کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ یعنی ہمیں اس وقت سے پہلے کہ جب یہ آگ ہمارے گھروں تک پہنچے، ہمیں اس سے پہلے اس کے لیے، اس کی روک تھام کے لیے کچھ نہ کچھ اقدامات وہ ضرور کرنے ہوں گے۔ ہمیں آس پاس معاشرے پہ نظر رکھنی ہے، ہمیں ان بچوں پہ نظر رکھنی ہے کہ جو کہ اس طرح کی چیزیں والدین سے ضد کر کے لے جاتے ہیں، اور والدین کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے بچے کون سی ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہے ہیں اور اس کے باوجود وہ ان کے لیے کوئی اس کا تدارک نہیں کرتے۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں کس طرح کی انڈسٹری چل رہی ہے جس میں اس طرح کا کوئی کیمیکل بنایا جا رہا ہے یا اس طرح کا کوئی ڈور بنایا جا رہا ہے کہ جس کے اوپر وہ ایک دھاتی کوئی چیز لگی ہوئی ہے جو کہ کسی کی جان لے سکتی ہے، پھر بھی ہم اس چیز پہ خاموشی سادھے ہوئے ہیں۔ پتہ ہوتا ہے کہ یار اس چیز کا نقصان ہے، لیکن ہم اپنے چند روپے کے فائدے کے لیے ہم کس طرح کسی کی جان کا سودا کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو احترام مال اور احترام جان ہے جو کہ ہر مسلمان ہر پاکستانی کا حق ہے، اس میں ہم کسی طرح کا بھی کوئی کمپرومائز جو ہے وہ بالکل نہ کریں، اور یہی درس ہے قرآن مجید کا اور یہی درس ہے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ چراغ زندگی ہوگا فروزاں ہم نہیں ہوں گے، چراغ
السلام علیکم ناظرین، چراغ زندگی کی آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم نے ایک ریسنٹ انسیڈنٹ پہ بات کرنی ہے جو کہ فیصل آباد میں پیش آیا۔ اس انسیڈنٹ میں ایک 22 سالہ نوجوان اپنی زندگی کی بازی ہار گیا جب وہ افطاری کے وقت کچھ سامان لینے کے لیے گھر سے باہر نکلا تو ایک تیز دھاری ڈور نے اس کی گردن پر ایسی ضرب لگائی کہ وہ اپنی زندگی کی بازی چند ہی سیکنڈز میں ہار گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور اس کے اہل و عیال کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ دیکھا جائے تو بسنت ایک خوشیوں کا تہوار اور ٹریڈیشنل ایونٹ ہے۔ شروع میں یہ کافی خوبصورتیوں کے ساتھ تھا، لیکن آج کل کے دور میں یہ خونی کھیل بنتا جا رہا ہے۔ لوگ طرح طرح کے چیلنجز ایکسیپٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ ان چیلنجز میں جیتنے کے لیے خطرناک سے خطرناک حد تک جا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ظاہر ہے وہ خطرناک سے خطرناک ڈور تیار کرواتے ہیں، اور اس خطرناک ڈور میں وہ ایسے ہارش ایلیمنٹس یوز کرتے ہیں کہ جو پتنگ کی ڈور کو تو کاٹ سکتی ہے، لیکن وہ انسانی گردن بھی اس کے آگے کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ اس کو بھی کاٹ سکتی ہیں۔ حالیہ جو واقعہ پیش آیا، آخر اس میں ذمہ دار کون ہے؟ کیا وہ ڈور بنانے والی کمپنیز؟ کیا وہ لوگ کہ جو اس کو خوشیوں کا تہوار سمجھے بغیر اس کو ایک جنون کی حد تک پرسیو کرتے ہیں؟ یا پھر وہ معصوم شہری کہ جو راستے پر اپنی جان کی بازی ہار گیا؟ اسی حوالے سے آج کے پروگرام میں بات کریں گے، اور یہ بھی بات کریں گے کہ ہمیں اپنا رول کیسے ادا کرنا چاہیے اس طرح کی سچویشنز میں۔ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے عام پبلک کو، یعنی کہ مجھے، آپ کو اور ہم سب کو اپنے نجی لیول پر کیا اقدامات اختیار کرنے چاہیے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ گورنمنٹ اور پولیس اپنے اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، لیکن جنرل پبلک اور سول سوسائٹی کے اختیارات میں ایسے کون سے اقدامات آتے ہیں کہ جو انہیں اٹھانے چاہیے اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے؟ آج کے پروگرام میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له۔ اما بعد، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ 22 مارچ کو جمعے کے دن یہ جو المناک واقعہ فیصل آباد میں پیش آیا کہ جس میں ایک نوجوان 22-23 سال کی ایج کا وہ جو افطاری لینے کے لیے جاتا ہے اور جس میں وہ اپنی جان دھو بیٹھتا ہے، اور یہ اتنا دکھ ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ یہ جو سرکولیٹ ہو رہی ہیں یہ ویڈیوز، یہ آپ دیکھ نہیں سکیں گے اس طرح کی، اور یہ قوم کے لیے تو ایک دکھ کی کیفیت ہے ہی، لیکن ان والدین کے لیے، ان بھائیوں کے لیے کہ جن کے گھر کا چشم و چراغ جو اس طرح کے حادثے میں وہ شہید ہوا ہے۔ تو ایز اے نیشن یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اور اس طرح کی کئی دہائیوں سے اس طرح کے واقعات ہم دیکھتے آ رہے ہیں، ہم ان چیزوں کے بارے میں سنتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن اس کے بارے میں کوئی کریکٹیو ایکشن نہیں لیتے، یعنی اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم کچھ بھی چیزیں، کچھ بھی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ہم پرفارم نہیں کرتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس طرح کے واقعات ہیں اس کی مکمل ذمہ داری اس طبقے پہ عائد ہوتی ہے، اس بزنس مین پہ عائد ہوتی ہے، اس انڈسٹریلسٹ پر عائد ہوتی ہے کہ جو اس طرح کی ڈور بنانے میں اور اس طرح کی سند لگانے کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ملک کی اکنامک گروتھ ہو رہی ہے یا اس طرح کوئی بزنس ایکٹیویٹی پرفارم ہونی ہے۔ یعنی کہ آپ آئے روز خبروں میں سنتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو کائٹ فلائنگ انڈسٹری ہے اس سے ریلیٹڈ اتنے لوگ ہیں جو اس روزگار سے وابستہ ہیں اور وہ بالکل بے روزگار ہو گئے ہیں جب آپ اس طریقے سے پابندی لگاتے ہو۔ تو گورنمنٹ کی طرف سے پابندی لگائی گئی ہے، یہ جو ایکٹ ہے کائٹ فلائنگ ایکٹ، یہ 2001 میں آیا ہے، اور اس پہ جو آج سے 10 سال پہلے سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے جو انہوں نے اس چیز پہ مکمل پابندی عائد کی ہے۔ تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ چیزیں سٹاپ کر دو گے تو اس سے ملک کی اکانومی جو ہے وہ خراب ہو جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو ان سے عرض یہ ہے کہ اب آپ نے اس طریقے سے اکنامک ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے، آپ نے اس طریقے سے قوم کو ترقی کی راہ پہ لے کے جانا ہے جس میں کسی کی جان، مال، عزت، آبرو خطرے میں ہوگی، تو پرائمری ذمہ داری جو ہے وہ اسی طبقے پہ عائد ہوتی ہے کہ جو کہ اس طرح کی ڈور بناتے ہیں، جو کہ اس طرح کی انڈسٹری لگاتے ہیں۔ اور گورنمنٹ اپنی طرف سے وہ خاطر خواہ اقدامات کر رہی ہے، بہت اچھے اقدامات پنجاب گورنمنٹ وہ کر رہی ہے، لیکن اب یہ جو لوگ ہیں، یہ جو عوام ہے، میرا ان سے یہ کہنا ہے کہ عوام سے میری یہ گزارش ہے کہ اب آپ کی انجوائمنٹ کے لیے آپ کے پاس، آپ کے اپنے منورنجن کے لیے، آپ کے اپنی انجوائمنٹ کے لیے کیا کوئی بھی اور ایکٹیویٹی نہیں رہ گئی، کوئی اور کھیل نہیں رہ گیا کہ آپ نے وہ یہی کام لازمی کرنا ہے جس میں کسی کی لائف سٹیک پہ ہوگی؟ تو یہ دونوں طبقے جو ہیں وہ اس میں برابر کے حصہ دار ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو اصولاً اس خون ناحق کا جو کہ ان کی اس غفلت کی وجہ سے یہ جو ڈور مافیا ہے اور یہ جو بگڑی ہوئی عوام ہے جو اس کے نتیجے میں ہونے والے یہ جو واقعات ہیں، تو اس کے نتیجے میں یہ جو دیت ہے وہ بھی انہیں کے سر پہ ہونی چاہیے۔ اور ناحق کسی کی جان لینا، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 میں ارشاد فرمایا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، یعنی آپ دو صورتوں میں آپ قتل کر سکتے ہیں،
ایک آپ اس آدمی کو قتل کر سکتے ہیں جو کہ فساد فی الارض کرے، جو آپ کی جان مال عزت آبرو پہ حملہ کرے، یا دوسرا آپ قصاص کے طور پر آپ کسی آدمی جس نے آپ کے کسی آدمی کا قتل کیا ہو آپ اس کو قتل کر سکتے ہیں. لیکن یہ قتل بھی آپ نے نہیں کرنے، یہ جوڈیشری کا کام ہے، آپ نے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اگر اس کے علاوہ کوئی قتل آپ کرتے ہیں جو کہ ناحق ہے تو کیا ہوگا، وہ بھی کسی انسان کا، یہاں پہ انسان کا ذکر ہو رہا ہے، مسلمان کا ذکر نہیں ہو رہا، یعنی کہ آپ اس کے علاوہ کوئی ناحق قتل کرتے ہیں تو اس کا وبال ایسا ہی ہے جس طرح کہ آپ نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. ومن احیاها، اور جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. اور اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، کہ ہمارے جو پروفٹس ہیں، ہمارے میسنجرز ہیں، وہ کلیئر ڈائریکٹیوز اور کلیئر پروفس کے ساتھ، بینات اور روشن نشانیوں کے ساتھ وہ ان کے پاس آئیں. ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، لیکن اس کے باوجود وہ کیا کرتے ہیں کہ زمینوں میں وہ سب سے زیادہ زیادتی کرنے والے ہیں. یعنی کہ ایسے لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے باوجود، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات دیے جانے کے باوجود وہ زمین پر اسی طریقے سے ہے وہ زیادتی کرتے ہیں. تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3490 میں ارشاد فرمایا کہ جو اس طرح کا ناحق قتل ہوتا ہے اس کی جو دیت ہوگی وہ تقریباً 100 اونٹ ہوگی، اور اس میں سے بھی 40 حاملہ ہوں گے. یعنی اتنی بڑی رقم ہے، اور یہ آج کے دور کی تقریباً 2-2.5 کروڑ کی اماؤنٹ بنتی ہے. تو یہ جو اماؤنٹ ہے یہ پھر اسی طرح کے یہ جو بزنس مافیا ہے یہ پھر ان سے لینی چاہیے، یا ان لوگوں سے لینی چاہیے کہ جو انجوائمنٹ کے لیے جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں اور دوسروں کی لائف جو ہے وہ سٹیک پر لگاتے ہیں. اور اسی مضمون میں ہمیں بخاری شریف میں جو حدیث ملتی ہے وہ امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری، وفات ہے 256 ہجری. آپ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ناحق کسی کافر کو قتل کرتا ہے تو اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگائی دے گی جو کہ 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ کسی ناحق کسی انسان کی جو ہے وہ جان لے لی جائے. اور سنن ابو داؤد میں ایک اور حدیث پاک ملتی ہے 3468 کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ بخش دے گا لیکن سوائے شرک کے، اور نمبر 2 ناحق کسی کی جان لیے جانے والے جرم کو. یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد میں سے ایک ایک عمل ایسا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نہیں بخشے گا. تو یہ کتنا بڑا جرم ہے، یہ کتنی بڑی اس چیز کے بارے میں سزا رکھی گئی ہے. لیکن آج لوگ کسی کی جان لیتے وقت 1 منٹ نہیں سوچتے، 1 سیکنڈ نہیں سوچتے کسی کی جان لینے میں. اور ایک بڑی دردناک حدیث پاک جو بخاری شریف میں ملتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یوم النحر کے دن، یعنی قربانی کے دن 10 ذو الحجہ کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ اے صحابہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ آج کون سا دن ہے؟ تو صحابہ کرام خاموش رہتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پوچھا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آج کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کرام پھر خاموش رہتے ہیں. اور آقا علیہ السلام پھر پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ کون سا دن ہے؟ تو صحابہ کرام خاموش رہتے ہیں. اور پھر آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو معلوم ہے یہ کون سا شہر ہے؟ تو صحابہ کرام پھر خاموش رہتے ہیں. تو صحابہ کرام کا آپ عدم ملاحظہ کیجئے کہ آپ خاموش رہتے ہیں، اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم اس لیے خاموش ہوئے کہ شاید آقا علیہ الصلوۃ والسلام نام ہی تبدیل کر دیں، کیونکہ آپ جو نام رکھیں گے آج کے بعد وہی نام رکھا جائے گا. آپ اگر کسی چیز کے بارے میں آمادگی ظاہر کر دیں تو آج کے بعد وہی شریعت ہوگی. تو صحابہ کرام بالکل خاموش رہتے ہیں. تو آقا علیہ السلام پھر پوچھتے ہیں کہ کیا یہ 10 ذو الحجہ کا دن قربانی کا دن نہیں ہے، حرمت والا دن نہیں ہے؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں بلا یا رسول اللہ، بالکل ہے. پھر آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ کیا یہ حرمت والا ذو الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ صحابہ کرام پھر فرماتے ہیں کہ بلا یا رسول اللہ، بالکل ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر پوچھتے ہیں کیا یہ حرمت والا شہر مکہ نہیں ہے؟ صحابہ کرام پھر فرماتے ہیں کہ بلا یا رسول اللہ، بالکل ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ تینوں چیزیں گنوانے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ دن، یہ مہینہ یعنی 10 ذو الحجہ کا یہ دن اور ذو الحجہ کا یہ مہینہ اور حرمت والا یہ شہر، یہ تینوں حرمت والی چیزیں ہیں، اسی طرح اے لوگو کسی مسلمان کی جان مال عزت آبرو اسی طرح تم پر حرام ہے. اور جس طرح تم ان چیزوں کو پامال کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، اس طرح تم کسی بھی مسلمان کی جان مال عزت آبرو ان چیزوں کو آپ پامال کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ کس حد تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کمپیریزن فرمایا ہے کہ کسی بھی انسان کی جان، کسی بھی مسلمان کی جان وہ کتنی قیمتی ہے. تو یہ جو حرمت کی 3 چیزیں ہیں
یعنی جو حرمت والا دن ہے، جو حرمت والا مہینہ ہے اور جو حرمت والا شہر ہے، اس کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کمپیریزن اس وجہ سے کروایا ہے کہ دیکھو کہ کسی مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو ان مقامات سے بڑھ کر ہے، یعنی آپ کے حج عمرے سے بڑھ کے ہے، کعبے کی حرمت سے زیادہ ہے کسی مسلمان کے خون کی قیمت۔ تو کمپیریزن کروانے کا مطلب یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کے ساتھ، اس دن کے ساتھ اور حرمت والے اس شہر کے ساتھ کمپیریزن اس وجہ سے کروایا ہے کہ عموماً لوگ مقامات کو آگے لے آتے ہیں اور لوگوں کو پیچھے لے جاتے ہیں۔ جو مومن ہے، جو ایمان والے لوگ ہیں، حقوق العباد ہیں، وہ ان کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اہمیت بتاتے ہوئے فرمایا ہے کہ جس طرح یہ تینوں حرمت والی جگہیں بہت زیادہ امپورٹنس کی حامل ہیں، اسی طرح کسی مسلمان کی جان آپ کو ڈرنا چاہیے۔ جس طرح آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں، یا آپ کعبے کی حرمت کو پامال کر دیں، یا آپ عمرے پہ جاتے ہوئے وہاں کی جو شریعت کے قوانین ہیں آپ ان کی پاسداری نہ کریں، جس طرح آپ ان چیزوں کو اتنا سیریس لیتے ہیں، آپ اسی طریقے سے کیا کسی مسلمان کی جان لیتے ہوئے آپ ایک لمحہ نہیں سوچتے؟ آپ کسی مسلمان کی جان لیتے ہوئے، کسی عام انسان کی جان لیتے ہوئے، کسی راہ گزرتے ہوئے آدمی کی جان لیتے ہوئے آپ ایک لمحہ نہیں سوچتے؟ تو ہمیں اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے، ہمارے اداروں کو اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور ہماری عوام کو اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ چلے ہم یہ جو بسنت کا کھیل ہے ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، ہم وہ اس تاریخ میں نہیں جاتے ہیں۔ جس طرح کہ یہ جو بسنت ہے یہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور کا ہے، یہ اس کی یاد میں منایا جاتا ہے، یا اس کے دور میں یہ جو ایک تہوار منایا جاتا ہے وہی چیز آپ ابھی آگے جا رہی ہے۔ چلے ہم اس چیز کے بارے میں کوئی شرعی فتویٰ نہیں لگاتے، یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ کھیل حرام ہے، لیکن ہر کھیل کے کوئی ایٹیکیٹس ہیں، اس کو کچھ پرفارم کرنے کے کچھ رولز ہیں، کچھ قوانین ہیں، آپ کم از کم ان کی پاسداری تو کیجئے۔ اور دوسرا یہ دیکھیے کہ کسی بھی کھیل کی قیمت وہ کسی کی جان نہیں ہو سکتی، کسی کا مال نہیں، کسی کی زندگی نہیں ہو سکتی۔ تو آپ ان چیزوں کو سٹیک میں لگا کے اگر آپ کوئی بھی ایکٹیویٹی انجوائمنٹ کے لیے پرفارم کرتے ہیں یا اکنامک گروتھ کے لیے پرفارم کرتے ہیں تو کیسی جمہوریت، کیسا انصاف، کیسا معاشرہ اور کیسی ترقی؟ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب تک کوئی ہمارا اپنا اس آگ میں نہیں جلے گا، جب تک ہم اپنے کسی بھائی، کسی بھتیجے، کسی بھانجے کی لاش نہیں اٹھائیں گے، اس وقت تک ہم کبھی بھی اس چیز کے بارے میں نہیں سوچیں گے۔ لگے گی آگ تو گھر آئیں گے کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ یعنی ہمیں اس وقت سے پہلے کہ جب یہ آگ ہمارے گھروں تک پہنچے، ہمیں اس سے پہلے اس کے لیے، اس کی روک تھام کے لیے کچھ نہ کچھ اقدامات وہ ضرور کرنے ہوں گے۔ ہمیں آس پاس معاشرے پہ نظر رکھنی ہے، ہمیں ان بچوں پہ نظر رکھنی ہے کہ جو کہ اس طرح کی چیزیں والدین سے ضد کر کے لے جاتے ہیں، اور والدین کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے بچے کون سی ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود وہ ان کے لیے کوئی اس کا تدارک نہیں کرتے۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں کس طرح کی انڈسٹری چل رہی ہے جس میں اس طرح کا کوئی کیمیکل بنایا جا رہا ہے، یا اس طرح کا کوئی ڈور بنایا جا رہا ہے کہ جس کے اوپر وہ ایک دھاتی کوئی چیز لگی ہوئی ہے جو کہ کسی کی جان لے سکتی ہے، پھر بھی ہم اس چیز پہ خاموشی سادے ہوئے ہیں۔ پتہ ہوتا ہے کہ یار اس چیز کا نقصان ہے، لیکن ہم اپنے چند روپے کے فائدے کے لیے ہم کس طرح کسی کی جان کا سودا کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو احترام مال اور احترام جان ہے جو کہ ہر مسلمان، ہر پاکستانی کا حق ہے، اس میں ہم کسی طرح کا بھی کوئی کمپرومائز جو ہے وہ بالکل نہ کریں۔ اور یہی درس ہے قرآن مجید کا، اور یہی درس ہے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، آج ہم نے بات کی کہ انسانی زندگی ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، اور اس کو بچانے کے لیے ہمیں جس حد تک بھی جانے کا موقع ملے ہمیں جانا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ احترام جان اور احترام مال کسی بھی اسلامک ڈیموکریٹک سوسائٹی کا ایک بہت امپورٹنٹ جز ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 195 میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یعنی کہ تم اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ اصلی مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا انسان محفوظ رہے، یعنی کہ اسلام اگر امن کا مذہب ہے تو یہ ہمارے کردار سے بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ۔ چراغ زندگی ہوگا فروزہ ہم نہیں ہوں گے، چمن میں آئے گی فصلیں بہاراں ہم نہیں ہوں گے۔